رضا جتنا جانتا تھا ان تک بات پہنچنے کا مطلب ہے اپنی شامت بلوانا۔ وہ ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے کہ اکلوتا بیٹا ہے، اور رمشا کے معاملے میں تو وہ اسے اور بھی ذلیل کر دیتے تھے۔ اس نے کینہ تو اس نظر سے رمشا کو دیکھا جو اس کو مسکراتی نگاہوں سے جانچ رہی تھی۔ ایک دم جی چاہا کہ اس کی مسکراتے چہرے پر تیزاب انڈیل دے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ چلو، وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ رمشا پھپھو کو بتا کر بڑی مسرور سی اس کے پیچھے بائک پر بیٹھی تھی۔ اس کی زندگی کا ایسا ناسور تھا جسے وہ چاہ کر بھی اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ کتنا بے بس تھا، سارا راستہ وہ جلتا بنتا رہا۔ بڑی اماں کے گھر کے سامنے اس نے بائک روکی تھی۔ ہارن کی آواز پر چوکیدار پاپا نے گیٹ کھولا تھا۔ اس نے دوبارہ بائک سٹارٹ کی۔ تم اندر نہیں آ رہے؟ نہیں۔ آ جاؤ بھائی، پھر نہ کہنا کہ ملاقات کا موقع نہیں دیا۔ وہی طنزیہ انداز۔ رضا نے غصے سے بائک اڑائی تھی۔ کتنی دیر تک وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتا رہا تھا۔ نہ جانے رمشا کی فطرت ہی ایسی تھی یا پھر اس میں ضبط اور برداشت کا مادہ نہ تھا۔ وہ کتنی دیر تک یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر بائک گھماتا رہا۔ تھک ہار کر اس نے بائک اکیڈمی کی جانب موڑی۔ اکیڈمی کے اندر آیا تو پہلی خبر جو منتظر تھی اس نے اسے سن کر دیا تھا۔ سر نواز آئے ہوئے ہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹ اسے خبر سنا کر کسی کمرے میں غائب ہو گیا تھا اور وہ راہداری میں ہی کھڑا رہ گیا۔ نواز فاروق کی یہ ذاتی اکیڈمی تھی۔ بے شک اس کا انتظام فی الحال کسی دوست کے سپرد کیا ہوا تھا، مگر ایک بار خود بھی چکر لگا چکا تھا۔ ملاقات تو نہیں ہوئی تھی مگر پتہ چلتا رہتا تھا۔ شروع میں تو نواز کے پس منظر سے غائب ہونے پر کسی کو بھی علم نہ تھا کہ وہ کہاں گیا ہے، مگر پھر رفتہ رفتہ سب کے علم میں آتا چلا گیا تھا کہ وہ کراچی اپنے ماموں کے پاس ہے۔ فاروق صاحب نے اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کیا ہوا تھا، مگر وہ اکیڈمی کا چکر ضرور لگاتا تھا۔ رضا نے اپنے آپ کو ہک اپ کیا تھا۔ نواز بھائی کدھر ہیں؟ ادھر سے گزرتے کسی لڑکے سے پوچھا تھا۔ ادھر آفس میں۔ وہ سیدھا ادھر چلایا تھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ابھی ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اندر سے آتی آواز نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ وہ سیدھا ادھر چلایا تھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ابھی ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اندر سے آتی آواز نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ بہت برا کیا تم نے نواز، ہم تو خاندان بھر میں سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہے۔ نویرہ کو دیکھتی ہوں تو دل چھلنی ہوتا ہے۔ حالانکہ اسے کہیں نہ کہیں تو بیاہنا ہی تھا۔ شاعر کے ساتھ آباد ہے، اللہ اسے آباد ہی رکھے۔ کیا کیا خواب نہ دیکھے تھے ہم نے تم دونوں کے حوالے سے، مگر یہ رضیہ چچی تھی۔ نواز کو گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہ تھی تو رضیہ چچی شاید نواز سے ملنے آئی تھی۔ کوئی یوں بھی کرتا ہے تم ایک ہی بیٹے تھے میرے، تم نے بھی یہ دن دکھایا مجھے۔ ماں ہوں، دل تمہاری طرح پتھر نہیں کر سکتی جو تمہاری آمد کا سن کر سب بلائے چلی آئی ہوں۔ چچی بیگم کی گریہ زاری ایسی تھی کہ رضا کو اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ یقین تو مجھے تب بھی نہیں آیا تھا، اب بھی نہیں ہے۔ اب تو بتا دو تم نے نویرہ سے شادی سے انکار کیوں کیا؟ مجھے وہ وجہ نہ بتانا جو پہلے کہہ چکے ہو۔ میں ماں ہوں، میرا دل ان جھوٹے بہلاموں سے بہلنے والا نہیں۔ اب تو بتا دو ایسی کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے یہ بن باز کاٹ رہے ہو؟ رضا جو اندر قدم رکھنے والا تھا ایک دفعہ پھر رک گیا۔ نہ جانے نواز فاروق کیا کہنے والا تھا۔ یہ تو وہ بھی یقین کرنے والا نہ تھا کہ نواز فاروق نے کسی لڑکی کے لیے نویرہ احسان کو ٹھکرا دیا ہو۔ دل میں یہ بات تو ابھی بھی کھپی ہوئی تھی۔ نواز نے ایسا کیوں کیا؟ کیا بتاؤں آپ کو؟ کچھ ہے ہی نہیں بتانے والا۔ جو پہلے کہا تھا وہی سچ تھا۔ یقین کر لے، ٹھہری ہوئی پر ملال سی آواز ہی۔ کیسے یقین کر لوں؟ اگر وہ سچ تھا تو پھر تمہارا لہجہ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ بڑی باوج نے فون پر بتایا تھا۔ وجہ کوئی اور ہے، یوں ہی نہیں تم رات بھر جاگتے رہتے۔ میں دور ضرور بیٹھی ہوں مگر سب خبر ہے۔ نویرہ کی تو شادی ہو چکی ہے، آباد ہے۔ آپا بتا رہی تھی اب تو ماشاءاللہ سے وہ دوسرے جی سے ہے۔ چند ماہ گزریں گے تو بیٹا یا بیٹی جیسی نعمت اس کی گود میں ہوگی۔ اور تم نے خوش کیوں نہیں ہو؟ تم ماں باپ بہنیں خاندان سب کو چھوڑا ہوا ہے۔ بہت برا کیا تم نے، بہت برا، اپنے ساتھ ہی نہیں ہمارے ساتھ بھی۔ چچی بیگم ایک دفعہ پھر رو دی تھی۔ رضا چچی کے منہ سے ایک نیا انکشاف سن کر ہک بکا رہ گیا۔ اسے اپنا وجود ایک پل کو ہوا میں معلق محسوس ہوا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ نواز کا لہجہ ایک دم شکست خوردہ ہوا تھا۔
یہ سب کچھ تو تمہارے دم سے بھی ہو سکتا تھا اگر تم انکار نہ کرتے۔ تو چچی بیگم کا شکوہ ایسا تھا کہ نواز فاروق کو کئی ثانیوں تک مہر بالا رہا تھا۔ ہاں، اگر شارق سمان نمارہ کے ساتھ وہ سب نہ کرتا تو برداشت کرتے کرتے تنہا الزام سہتے سہتے نواز فاروق پہ ضبط کھو گیا تھا۔ ویسے بھی پہلے ہی کون تھا، وہ بہت اعلیٰ ضبط کا مالک تھا، اور وہ الزام جو اپنی مرضی سے اپنے ذمہ لیا تھا اس کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے شانے شل ہونے لگے تھے۔ ضبط جواب دے رہا تھا، ماں کے اس الزام دینے سے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔ وہ بھی کسی کے سامنے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، کوئی تو ہو جو اسے الزام دینے کے بجائے حوصلہ دے، اسے سمجھے، اس کے موقف کو درست مانے۔ ماں سے بڑھ کر بھلا کون ہے جو اولاد کو سمجھ سکتا ہو؟ نواز کا دل ماں کے سامنے راز عریاں کر دینے کو چاہ رہا تھا، اور پھر الفاظ خود بہت ہونٹوں سے پھسلتے چلے گئے تھے۔ رضا جو نویرہ سے متعلق انکشاف سے ان کا واپس پلٹ رہا تھا، پھر رک گیا تھا۔ نواز کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ دل ایک دم دھڑک اٹھا تھا۔ مزید نہ جانے اب کیا سننے کو ملنے والا تھا۔ امی وعدہ کریں آپ کسی کے سامنے اس واقعہ کا ذکر نہیں کریں گی، میں آپ کو کبھی کچھ نہ بتاتا، ساری عمر انکار کا الزام اپنے ساتھ لیے اسی طرح زندگی گزار دیتا۔ اگر آپ مجھے ذمہ دار نہ سمجھتی تو نمیرہ کی میں نے دل سے عزت کی ہے۔ جب پہلے الزام اپنے ساتھ لیا تھا تو اب بھی اس کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ بس آپ وعدہ کریں کسی سے ذکر نہیں کریں گی، میری طرح ہر بات دل میں ہی رکھیں گی، کم از کم کوئی تو ایک ایسا ہو جو مجھے سمجھے، بجائے الزام دینے کا میرا دکھ بھی سمجھے۔ امی، میں نے بھی نمیرہ کو دل کے تمام تر چاہتوں سمیت اپنانا چاہا تھا، اپنے سارے جذبے اس کے نام کیے تھے۔ رضا تو اپنے جذبوں سے باخبر تھا، نواز کے الفاظ نے اسے سن کر دیا تھا۔ نواز، میرا دل بند ہونے والا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ رضیہ چچی تو نواز کے الفاظ سے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آپ وعدہ کریں کسی سے کبھی ذکر نہیں کریں گے، تم بتاؤ تو صحیح۔ نواز کے انداز نے ان کا دل لرزا دیا تھا۔ آپ کو نویرہ کے ہسپتال پہنچنے سے متعلق علم ہوگا، ہے نا؟ ہاں تو؟ رضا خود الجھا، بھلا یہ واقعہ بھولنے والا تھا؟ امی، شارق سامان نویرہ کو پسند کرنے لگا تھا، اور یہ بات نویرہ بھی جانتی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ امی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب بڑی امی کی ٹانگ کا فریکچر ہوا تھا اور نویرہ ان کے ہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ تو یہ کہ نویرہ دل کی تکلیف کی وجہ سے ہسپتال نہیں پہنچی تھی، بلکہ اسے ہسپتال پہنچانے والا شارق سامان ہوتا۔ شارق نے اس کے ساتھ، نہ جانے نواز اندر کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ رضا کو لگا جیسے قیامت آ گئی ہو، اپنے ارد گرد اسے دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے، اعصاب بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ رضا نے دیوار سے ٹیک لگا کر خود کو گرنے سے بچایا۔ نواز، رضیہ بیگم ششدر تھی، امی میں جھوٹ نہیں کہتا، خدا کی قسم یہ سب شارق نے خود مجھے اپنے منہ سے بتایا تھا۔ میں نے بہت سوچا تھا، میں نویرہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر شارق ایسا چاہتا تھا، وہ اپنے کی کا بکنے کو تیار تھا، وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ پھر آپ بتائیے میں ایسے میں کیا کرتا؟ میں سوچ کر ہارا تھا، نویرہ سے متعلق کیا کچھ نہ سوچا تھا، اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے سب ختم کرنا۔ امی جان، کوئی آسان کام تو نہ تھا، میں نویرہ کو اپنا بھی لیتا، شارق کی کسی بکواس کو اہمیت نہ دیتا، اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیتا، مگر امی، شارق کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ صبر کرنے والا انسان ہے۔ اگر اس نے میری اور نویرہ کے رشتے بلکہ شادی کے قریب یہ حرکت کی تھی تو وہ نہ جانے بعد میں کیا کچھ کرتا۔ میں نے تو ہر پہلو سے سوچا تھا، وہ نویرہ کو بدنام کرتا، نہ جانے کیا کچھ کر دیتا۔ میں ڈر گیا تھا امی، وہ بات کی بدنامی کون برداشت کرتا؟ میں یہ سب بھی کر لیتا، مگر شارق کو کون سمجھاتا؟ میں شارق کے تیور پہچان چکا تھا، وہ رشتہ داری کا لحاظ بھی نہ کرتا، اگر میں درمیان سے نہ ہٹا۔ نواز اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ رضیہ بیگم برستی آنکھوں سے دیکھ گئی، اتنا کچھ ہو گیا تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ میں تو سمجھی تھی تمہارے جانے کے بعد شارق کا رشتہ آیا تھا، تب میں کیا ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا؟ برے وقت میں شارق نے اپنا ہونے کا ثبوت دیا۔ ہائے، بہت برا کیا شارق نے نویرہ کے ساتھ، وہ تو دودھ کی طرح پاک صاف لڑکی تھی، اس کی گواہی سارا خاندان دینے کو تیار ہوتا، تو ایک دفعہ کہتے تو صحیح، ہم خود نویرہ سے ساری بات کلیئر کرتے۔ وہ اب باقاعدہ رو رہی تھی، کیا فائدہ ہوتا کہنے کا، نویرہ تو بدنام ہو جاتی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ شارق کو اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ ازالہ کرنا چاہتا ہے، اور پھر عورت پر انگلی اٹھانا کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں، پوری نسل کی بنیاد ہوتی ہے ایک عورت۔ شارق کا ضمیر زندہ تھا، جو اس نے اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے بجائے اسے قبول کرنا چاہا تھا۔ پتہ نہیں اچھا کیا یا برا، مگر بچی تو رول گئی نا۔ رضیہ بیگم کا دکھ ہی کم نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ بہتر کرے گا، میری نیت بہت صاف تھی،
میں نے دل کی تمام گہرائیوں سے اگر نویرہ کو اپنانا چاہتا تو اسے دل کی تمام گہرائیوں سے شارق کو سونپا تھا۔ شارق میں چند حامیاں ہیں۔ نویرہ کا کردار ایسا ہے کہ اگر شارق متاثر ہو کر اسے اپنا چکا ہے تو انشاءاللہ نویرہ کے کردار کا کچھ نہ کچھ اثر اس پر بھی ہوگا۔ میں نے پہلے بھی صرف نویرہ کی بہتری سوچی تھی اور اب بھی اس کے حق میں دعا ہی کر رہا ہوں۔ آمین۔ رضیہ بیگم کی سسکی صاف تھی۔ رضا بہت آہستگی سے وہاں سے ہٹا تھا، لرزتے قدموں سے وہ اکیڈمی سے نکلا تھا۔ اتنے بڑے انکشاف نے اس کو پوری ذات سمیت ہلا دیا تھا۔ شارق زمان اتنا کچھ کر چکا تھا، وہ بے یقین تھا، اور نویرہ اس پر کیا کچھ نہیں بیتی ہوگی۔ وہ جوں سوچتا جا رہا تھا، عذاب کے گہرے سمندر میں غرق ہوتا جا رہا تھا۔ ساز جمال کو اپنی شادی طے کر دینے کی خبر ملی تو وہ ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی بھی۔ میں ابھی تک اس رشتے کے لیے آمادہ نہیں اور آپ لوگوں نے شادی طے کر دی۔ میری مرضی، میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں آپ کے نزدیک؟ عاطف شاہ انداز تھا۔ یہ خوشخبری سنانے والے جمال صاحب تھے۔ رات کے وقت نفیسہ بیگم اور وسعت کو کال کر رہے تھے۔ وہ لوگ اپنے کمرے میں تھے اور ہادی بغیر اپنے کمرے میں۔ تمیز سے بات کرو سعد، میں تمہاری ماں نہیں ہوں جو تمہارے لہجے کی عادی ہے۔ وہ تمہارے نخرے برداشت کر سکتی ہے، میں نہیں۔ تمہیں اطلاع دے رہا ہوں، تمہاری رائے یا مرضی نہیں مانگی۔ کب تک آ رہی ہو؟ ان کے انداز نے گویا جلتی پتیل کا کام کیا تھا۔ سعد کے انکار وغیرہ سے وہ بخوبی واقف تھے، مگر اس رشتے سے متعلق اس سے پہلی دفعہ بات کر رہے تھے۔ ابو جان پلیز، اتنا بڑا فیصلہ اس قدر اچانک کیسے؟ تمہاری ماں تمہارے کان میں یہ بات ڈال چکی تھی کہ ہم لوگ فوراً شادی چاہ رہے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ دوسری طرف سعد کچھ سخت لہجے میں بولا تھا، صاف بات کرو، میں یہ سمجھوں کہ تم انکار کر رہے ہو۔ ابو جان پلیز، اتنی جلدی کیسے ممکن ہے؟ سب ممکن ہے، تم مجھے اپنے آنے کی کنفرم ڈیٹ بتاؤ۔ ان کا انداز ذرا بھی رعایت دینے والا نہ تھا۔ دیکھو برخوردار، یہاں ہم نے اس یقین بات تاریخی تک طے کر دی ہے کہ فرما بردار اولاد والدین کی رائے کو اہمیت دینے والی ہوتی ہے۔ نوشی کے ساتھ ہی زرش کی بھی رخصتی ہے۔ بات طے ہے، تم کل تک فون کر کے اپنے آنے کی کہ یا نہ آنے دونوں کے متعلق بتا دینا۔ ایک دن کا وقت دے رہا ہوں، مگر یہ سوچ کر انکار کرنا کہ اس انکار کے بعد تمہیں یہاں ہم سب سے تعلق ختم کرنا ہوگا۔ عقل مندی سے سوچنا اور عقل مندوں والا فیصلہ کرنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، کل رات اسی وقت تمہاری کال کا انتظار کروں گا۔ انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ نفیسہ بیگم متفکر سے شوہر کو دیکھ رہی تھی، کیا کہہ رہا تھا؟ ٹال رہا ہے نا ہنجار، میں تمہیں منع کر چکا تھا کہ اتنی جلدی شادی طے مت کرو۔ اس کے تیور مجھے اچھے نہیں لگے، مگر تمہاری بھی یہی ضد تھی، کیا کر لیتا؟ زیادہ سے زیادہ انکار کر دیتا۔ مگر اب اگر اس نے ایسا کیا تو بہت برا کرے گا۔ میری بہن کا گھر ہے، وہ پہلے اس گھر میں بڑے دکھ دیکھ چکی ہے۔ زرش کوئی چھوٹی موٹی لڑکی نہیں ہے۔ اگر سعد نے انکار کیا تو میں اسے آگ کر دوں گا۔ اللہ خیر کرے، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ کچھ نہیں کرے گا، میں خود سمجھاؤں گی۔ ان کے یوں برہم ہونے پر انہوں نے صبا سے کہا، لگتا تو نہیں؟ بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے میں نہیں، وہ میرا باپ ہے۔ کہا ہے نا، فکر نہیں کرے، میں سمجھاؤں گی۔ انہوں نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ میں اسے فون کر کے دیکھوں، رہنے دو، میں اس کی رائے جاننے کی کوشش کرتی ہوں، کچھ نہ ہوا تو سمجھاؤں گی ہی۔ کہا نہ، رہنے دو، اسے خود سے سوچنے دو، کل میں خود ہی بات کروں گا، دعا کرو مان جائے۔ اللہ کرے، انہوں نے دعا کی تھی۔ ہادیہ سے تو ذکر نہیں کیا؟ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کرنا بھی نہیں، ہاں پریشان ہوگی، کل کال کروں گا، پھر ہی کوئی بات کرنا۔ اگر سعد نے انکار کر دیا تو ان کے اندر کا ڈر ان کی زبان پر آ گیا تھا، تو پھر اسے اس گھر کا راستہ ہمیشہ کے لیے بھولنا ہوگا۔ ساری زندگی اس کی ہر بات مانی ہے، یہ بات تو اسے ماننا ہوگی۔ نفیسہ بیگم چپ چاپ شوہر کو دیکھ گئی، جو واقعی اپنی بات کے پکے تھے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ ڈاکٹر ظفر کی کال آئی تھی، وہ سمیان احمد سے ملنا چاہتا تھا۔ بہت دن ہو گئے تھے دونوں کی ملاقات ہوئے۔ سمیان احمد کو اس کے ساتھ رات ڈنر کا پروگرام بنانا پڑا تھا۔ آفس سے جلدی گھر آ کر فریش ہونے کے بعد سمیان احمد نے ڈاکٹر ظفر کو اس کے کلینک سے پک کیا تھا۔ شکوے شکایتوں کے درمیان دونوں ہوٹل چلے آئے تھے۔ کچھ عرصے سے سمیان احمد اپنی ذات کو گویا بھول چکا تھا۔ بڑے دنوں بعد ڈاکٹر ظفر کی بھرپور رفاقت نے اندرونی اور بیرونی طور پر بڑا خوشگوار تاثر چھوڑا تھا۔
اب کہاں کا ارادہ ہے؟ کھانے سے فارغ ہوگا سمیع نے ڈاکٹر ظفر سے کہا تھا۔ سی ویو چلے، کیا خیال ہے؟ ناٹ بیڈ آئیڈیا، چلو پھر چلتے ہیں، بڑا عرصہ ہوا ہے دونوں نے مل کر ساحل سمندر کی ریت کو روندا نہیں۔ سمیع احمد دھیمے سے مسکرایا تھا۔ وہ دونوں جب وہاں پہنچے تھے رات کے 9 بج رہے تھے۔ سمیع، آج تمہارے چچا سے ملاقات ہوئی تھی؟ چلتے چلتے باتوں کے دوران اچانک ڈاکٹر ظفر نے کہا تھا۔ کس سے؟ چچا جان سے۔ تمہاری ایک ہی تو چچا جان ہیں، انہی سے ہوئی ہے۔ سمیع کے قدم غیر محسوس انداز میں سست پڑے تھے۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اپنے ڈاکٹر کے پاس آئے تھے۔ میرا بھی اچانک سامنا ہو گیا تو اسلام دعا ہوگی۔ اچھا، زیادہ طبیعت تو نہیں تھی؟ خراب نہیں؟ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، بتا رہے تھے، یوں ہی ای سی جی کروانے آئے تھے۔ ای سی جی پر سمیع احمد کی پریشانی پر تفکر کی لکیریں ابھری۔ میرے سامنے ہی انہوں نے ای سی جی کروائی تھی۔ ان کے دل کی پاور کچھ پرابلم کریٹ کر رہی ہے یار۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ وہ ٹینشن نہ لیں ورنہ ان کے دل پر بوجھ بڑھے گا، جو کہ ہارڈ ورکنگ کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ اچھا، کل میں پوچھوں گا ان سے۔ واپسی پر اپنے کلینک میں ان کی گاڑی میں ہی لوٹا تھا۔ خوش مزاج انسان ہے، ویسے پاپا وغیرہ سے ان کے اچھے خاصے تعلقات ہیں۔ بزنس بیس پر میری فیلڈ ٹوٹل میڈیسن کی ہے، سو مجھے نہیں پتہ چلتا۔ پاپا کے جاننے والوں کا انکل تو سب کو ہی جانتے تھے، پاپا، چچا، بھائی وغیرہ سب کو۔ سمیع، زرش کی شادی ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر ظفر کی بات سنتے سمیع ایک دم چونک گیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سعود انکل نے۔ ڈاکٹر ظفر کا انداز ایسا ملامتی تھا کہ سمیع نے نگاہوں کا رخ پھیر لیا۔ جب سے ان کے منہ سے ان کی دونوں بیٹیوں کی شادی کا سنا ہے، میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے زرش کے نام کی وضاحت چاہی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی اپنی بہن کے ہاں کر رہے ہیں۔ سمیع، تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، اگر انہیں زرش کی شادی ہی کرنی تھی تو تم میں کیا کمی تھی بقول کے کہ وہ اجلت میں شادی کر رہے ہیں؟ شکوہ بڑا انداز ایسا دکھی تھا کہ سمیع احمد ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھ گیا۔ سمیع، مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، یوں سمجھو کہ قسمت میں بعض رشتے نہیں ہوتے۔ یہ سب کیا ہوا؟ دونوں چلتے چلتے رک گئے تھے۔ ڈاکٹر ظفر نے بالکل سامنے کھڑے ہو کر سمیع کے چہرے کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، اب تو سب کچھ سیٹل ہو چکا ہے، تم مجھ سے ذکر تو کرتے۔ وہ بڑی دل گرفتگی سے کہہ رہا تھا۔ تو پھر کیا ہو جاتا؟ بہت سنجیدگی سے پوچھا گیا تھا، چہرے پر بلا کا سکون رقم تھا۔ ڈاکٹر ظفر کا دل چاہا کہ کھینچ کر سمیع کو سینے سے لگا لے اور کہے، اپنے اندر کا سارا درد بہا دو۔ سمیع کے سچے جذبوں سے آگاہی نہ ہوتی تو یہ سمجھ جاتا کہ سمیع کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اب تمہارے دل کا درد بانٹنے کی کوشش کرتا۔ پاگل، میں نارمل ہوں یا تم فکر نہیں کرو، میں پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھا، یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ سمیع نے مسکرا کر ظفر کو تسلی دی تھی، مگر وہ مزید دکھی ہوا۔ اور زرش، اس کا کیا ری ایکشن ہے؟ معلوم نہیں، اصل میں یہ سب اتنا آنن فانن ہوا ہے کہ میرا وہاں جانا ہی نہیں ہوا، اور زرش بھی تم لوگوں کے ہاں نہیں آتی۔ ڈاکٹر ظفر نے کوریدا۔ سمیع خاموش ہی رہا۔ سمیع، ادھر بیٹھو، مجھے سب بتاؤ۔ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں، تمہارے چچا تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں ناممکن۔ ایسی تو کوئی بات ہوگی جو نوبت یہاں تک پہنچی ہے۔ بتا رہے تھے چچا، ابھی زرش کے ایگزام باقی ہیں، مگر شادی کی تاریخ رکھنا پڑ گئی ہے۔ دونوں نیچے ریت پر ہی ٹک گئے تھے، گویا اب بتانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ سمیع احمد نے بڑی سنسر کے ساتھ مختصر بہت سی باتوں کو بیان کیے، بغیر امی کے الزام تراشی اور دیگر باتوں کو سامنے لگائے بغیر پیچیدہ سارا ماجرا کہہ سنایا تھا۔ ڈاکٹر ظفر دکھ تاثر ملال کے ساتھ سب سنتا گیا۔ اگلے دن فون کر کے انہوں نے ساتھ کے رائے جانا چاہی تھی۔ ساتھ نے 5 دن بعد واپسی کی ٹکٹ کنفرم کروانے کی جو خبر سنائی تو نفیسہ بیگم کا خوشی کے مارے برا حال ہونے لگا تھا۔ جمال صاحب بھی ساتھ کا فیصلہ جان کر ایک دم مطمئن سے ہو گئے تھے۔ انہیں یقین تھا ساتھ یہی فیصلہ کرے کہ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں ضرور پر تھی۔ نوشین کے سلسلے میں تقریباً ساری تیاری مکمل ہی تھی، جبکہ زرش کے سلسلے میں صرف شادی کی حد تک شادی کر رہے تھے، باقی تو بعد میں بھی رہنا تھا۔ سعود احمد کا سب کچھ ان بچیوں کا ہی تو تھا، تو وہ کوئی کمی نہیں رہنے دینا چاہتے تھے۔ شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں بازار وغیرہ کا سارا کام شائستہ بیگم نے ہی سنبھالا ہوا تھا، مگر دیگر کاموں کا سارا بار سعود احمد کے کندھوں پر تھا۔ ایسے موقعوں پر انہیں حقیقی بیٹی کی کمی کا احساس بڑی شدت سے ہونے لگا تھا۔ سعد احمد کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھا تھا۔ سمیع علی عثمان نے کبھی بیٹے کی کمی محسوس ہی نہ ہونے دی تھی۔ حالات کچھ بھی رہے ہوں، مگر سمیع نے جب سے ان سے شرمندہ ہونا شروع کیا تھا، انہیں بہت کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن آفس میں ان کی طبیعت کچھ خراب سی ہو گئی تھی۔ سعید احمد آفس میں تھے۔ سمیع کو اطلاع ملی تو فوراً ان کے روم میں آیا تھا۔ کیا ہوا چچا جان؟
وہ سائر کے صوفے پر تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، یوں ہی درد سا ہونے لگا تھا، میڈیسن لی ہے، پکا ہو جاتا ہے، ابھی ڈاکٹر کو بلواؤں؟ سمیع احمد پریشانی سے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ نہیں یار، اب اتنی زیادہ طبیعت خراب نہیں ہوئی، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا، مگر ان کے چہرے کے تاثرات نے ان کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ڈاکٹر کو دکھا لیتے۔ ہاں یہ ہلکا سا درد زیادہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کام تو چلتے رہیں گے، آپ اٹھیے، ڈاکٹر کو دکھا کر گھر چل کر آرام کرے۔ رہنے دو یار، اس عمر میں درد تو جاگتے ہی رہتے ہیں، انہوں نے مسکرا کر ٹالا تھا، مگر سمیع احمد نے ان کے ٹالنے کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ سب کچھ وہیں چھوڑ کر ان کے ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد تسلی دی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ ٹینشن نہ لیں یار، ٹینشن تو اس زندگی کا حصہ ہے، جس انسان کو ٹینشن نہ ہو اسے نہ ہونے کی ٹینشن ہوتی ہے، اب انسان بیچارہ کیا کرے۔ ان کا حوصلہ کمال تھا، سمیع نے مسکرا دیا تھا۔ سیریس بات تو نہیں ڈاکٹر؟ سمیع نے علیحدہ سے پوچھا تھا۔ نہیں کوئی حادث تو نہیں، میرا خیال ہے سعود احمد اپنی بچوں کی شادی کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی برڈن محسوس کر رہے ہیں، جو ان کی ذہنی ٹینشن کا سبب بن رہا ہے۔ اگر یہ پازیٹیو سوچیں تو بالکل نارمل رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کچھ میڈیسن تجویز کی تھی، ساتھ میں ریسٹ بھی۔ سعود احمد کا ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، دونوں پچھلی سیٹ پر تھے۔ سمیع کا ارادہ ان کو گھر چھوڑ کر خود آفس جانے کا تھا۔ سمیع جی چچا جان ناراض ہو ہم سے؟ انہوں نے محبت سے سمیع کے چہرے کو دیکھا تھا۔ نہیں تو آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ سمیع نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ سمیع تم سے بڑھ کر میرے لیے کون اہم ہوگا؟ میں نے اور شائستہ نے تمہیں حقیقی بیٹی کی طرح ہمیشہ چاہا ہے، تم تو ہمارے گھر کا راستہ ہی بھول گئے ہو۔ رشتہ ہونا یا نہ ہونا قسمت کی بات ہے، تم جب مجھ سے نگاہیں چراتے ہو تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ انہوں نے دل کا بوجھ اتارا تھا۔ سمیع احمد نے محبت سے ان کے ہاتھ تھامے۔ سوری چچا جان، میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو۔ ہاں میں آپ سے شرمندہ ہوں، مگر میں آپ سے کوئی رشتہ نہیں بھولا، آپ کا ہم پر حق ہے، آپ حکم کریں۔ تمہاری چچی بھی تمہارا روز پوچھتی ہے، گھر آتے ہی نہیں ہو تم، آپ کے سامنے ہی سارے کام ہیں، سارا دن فرصت ہی نہیں ملتی۔ سمیع کے جواب پر وہ ہلکے سے مسکرا دیے۔ پہلے بھی تو یہی کام تھا، یہ شکوہ لبوں سے پھسل گیا تھا۔ میں چکر لگانے کی کوشش کروں گا، سمیع نے ٹالا تھا۔ ان کے دل کو ایک تکلیف سی ہوئی تھی، کتنے فاصلے آ گئے تھے درمیان میں، وہ چاہ کر بھی اسے اپنے گھر لے جانے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ میرے ساتھ چل تو رہی ہو، چچی سے بھی مل لینا، بڑی خوش ہوگی تم سے مل کر۔ سمیع نے خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھا تھا، کتنی آہ سی آنکھوں میں، کتنا یقین تھا۔ سمیع احمد نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلا دیا۔ عصر کے قریب کا وقت تھا، یقیناً اس وقت سبھی گھر پر ہی ہوں گے۔ سمیع کی سوچیں عجیب سی کروٹ لینے لگی تھی، دھیان کے پردے پر ایک عکس بننے ابھرنے لگا تھا۔ سمیع احمد نے بروقت خود کو سنبھالا تھا، گاڑی سیدھی پورچ میں جا کر رکی تھی۔ ایک لمحے کو سمیع احمد کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی، دل چاہا تھا کہ واپس لوٹ جائے، اندر نہ جائے، مگر پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ یہ مشکل مرحلہ زندگی میں کبھی آنا تو تھا ہی، تو اب کیوں نہیں۔ چلو سمیع احمد، لگے ہاتھوں تم اپنی برداشت کو بھی آزما لو۔ سمیع نے خود کو تھپکی دی تھی۔ ٹی وی لاؤنج سے ملی جلی آوازوں نے انہیں وہیں کا رخ کرنے دیا تھا۔ السلام علیکم، کئی چہروں نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ہادیہ، ستارہ، نفیسہ، پھپھو، نوشین، چچی اور ان سب کے درمیان قالین پر بیٹھی ڈیرو زیور سجائے سب کی توجہ کا مرکز بنی زرش نے۔ وعلیکم السلام، ارے سمیع آئے ہیں؟ شائستہ بیگم تو سمیع کو دیکھا ایک دم سب چھوڑ کر اٹھی تھی۔ سمیع نے مسکرا کر انہیں پھر سلام کیا تھا۔ انہوں نے والہانہ پن سے دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھام کر پیشانی چومی تھی۔ تم کو آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ ان کا شکوہ بجا تھا۔ سعود احمد مسکرائے، اس کو اندر تو جانے دو۔ دونوں ابھی تک دروازے میں رکے ہوئے تھے۔ شائستہ نے فوراً راستہ دیا تھا۔ زرش اس دوران سارے زیور اتار کر پھپھو کی جولی میں ڈال چکی تھی، شاید دوپٹہ اور کا ایک دم رخ بھی بدلا تھا۔ السلام علیکم پھپھو جان، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، تم سناؤ؟ اللہ کا شکر ہے، پھپھو کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بھائی صاحب کیسے ہیں؟ علی فرح، شائستہ اور سعود صاحب ساتھ ہی آ بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، آج آپ آفس سے اتنی جلدی آ گئے، کیوں آپ کو ہمارا جلدی آنا اچھا نہیں لگا؟ سعود احمد نے مسکرا کر کہا تو سبھی ہنس دیے۔ شائستہ بیگم چمک گئی تھی۔ آپ بھی ہاتھ کرتے ہیں، طبیعت کا پوچھ رہی ہوں، خیریت ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ان کا اشارہ ارد گرد موجود پھیلابے کی طرف تھا۔ کچھ نہیں، میں اور ستارہ شاپنگ کے لیے گئی تھی، کچھ کپڑے اور زیور لیے ہیں، سوچا زرش کو بھی دکھلاؤں کہ کیسا ہے، پسند بھی ہے یا نہیں۔ سمیع نے غیر ارادی نگاہ زرش کی طرف کی۔ ستارہ کے ساتھ بہت دھیمے لہجے میں محمد گفتگو تھی، بے شک اس کی طرف پوچھتی تھی، مگر سائڈ سے چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ زیور لی ہے، صبح فون کر کے زرش سے کہا بھی تھا کہ ساتھ چل کے پسند کر لے، مگر یہ مانی ہی نہیں۔ میں، ہادیہ اور ستارہ گئی تھی، وہ اب سعود احمد کو زیور دکھا رہی تھی، بہت اچھا ہے، بہت بھاری بھی۔ سعود احمد نے تعریف کی تھی۔
ارمانوں سے خرید رہی ہوں، اللہ پہننا نصیب کرے، آمین۔ شائستہ بیگم نے خاموش اپنے ہاتھوں کو دیکھتے سمیان کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک لہر سی اٹھی تھی۔ ہادیہ بیٹا، یہ سارا سامان تو سمیٹو، نوشین اٹھو، بھائی کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤ۔ نہیں چچی جان، کسی چیز کی ضرورت نہیں، سیدھا آفس سے اٹھ کر آیا ہوں، چچا جان سے پوچھ لے، واپس آفس جانا ہے پھر کبھی سے؟ سمیان احمد کا انداز وہی تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی زرش نے اس قدر مطمئن آواز کی طرف دیکھا۔ اس کی زندگی کو بے آرام کر کے سمیان احمد کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ اس کی سوچ تک میں کڑواہٹ گلی تھی۔ اسی لمحے سمیان کی بھی نگاہ اٹھی تھی۔ زرش نے جو بڑے عجیب انداز میں دیکھ لی تلہی سے رخ موڑ لیا تھا، ایک واضح تنفر تھا اس کے انداز میں۔ سمیان کے اندر چھن سے کوئی چیز ٹوٹی تھی، بس وہ اس لمحے سے بھاگ رہا تھا۔ زرش کی اس ایک نگاہ میں کیا کچھ نہ تھا، دکھ، اذیت، ملال، شکوہ اور سب سے بڑھ کر الزام دیتی نگاہوں میں مجرم قرار دیتا احساس تھا جو بہت ہی تلخ اور نفرت بھرا ہوا تھا۔ تو کیا زرش مجھ سے نفرت کرنے لگے ہے؟ یہ سوال ایسا تھا کہ سمیان بے احتیاط اٹھ بیٹھا تھا۔ بیٹھو سمیان، کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ کچھ کھائے پیے بغیر تو جانے نہیں دوں گی۔ 3 دنوں بعد آئے ہو، چچی کی محبت کا وہی عالم تھا، مگر سمیان احمد کے لیے اب ایک پل بھی مزید وہاں ٹھہرنا ناممکن تھا۔ پھر صحیح ابھی جانے دے، آفس کے بہت سے کام ادھورے چھوڑ کر آیا ہوں۔ چچا جان نے آنے کا کہا تو انکار نہیں کر سکا، پلیز۔ سمیان کا انداز ایسا تھا کہ شائستہ بیگم خاموش ہو گئی تھی، مگر دل چاہ رہا تھا اسے ابھی مت جانے دے، کچھ دیر تو ٹھہرے، کچھ اس کی سنے، کچھ اپنے دل کی سنائے، مگر جانے والوں کو کب کوئی روک سکتا ہے؟ اور اب سمیان صاحب کو خدا حافظ کہتا وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ سمیان کے نکلتے زرش بھی اٹھی تھی، 1 منٹ میں پانی پی کر آتی ہوں، ستارہ کو کہہ کر وہ بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف آئی تھی، اتنی تیزی سے کہ جوتے پہننا بھول گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اسٹینڈ دراز کھول کر کچھ نکالا تھا اور پھر اسی تیز رفتاری سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ سنیے، سست قدموں سے جاتا سمیان احمد بس گیٹ سے نکلنے والا تھا، اسے پکارتے قدموں میں زنجیر ڈالی تھی۔ سمیان فوراً بٹا تھا، زرش کے سامنے تھے، ننگے پاؤں، پھولی سانسوں سمیت۔ ایک پل کو ٹھہر کر اس نے اپنی سانس ہموار کی تھی۔ سمیان جو اس کی ایک نفرت بڑی نگاہ کے الزام کا بار اٹھائے چل رہا تھا، یوں پکارے جانے پر حیران سا تھا۔ تم؟ کچھ کہنے کی کوشش میں لب صرف پھڑپڑا ہی سکے تھے۔ سوری، مجھے آپ کو روکنا تو نہیں چاہیے تھا، مگر کیا کرتی، پھر شاید موقع نہ ملتا۔ وہ اپنی سانس ہموار کر کے سپاٹ چہرہ لیے مخاطب تھی، اب یہ ایک امانت تھی میرے پاس۔ اس کا انداز ہنوز وہی تھا۔ اس نے اپنا دائیں ہاتھ سمیان احمد کی طرف بڑھا کر اس کے سامنے بند مٹھی کھول دی تھی۔ گداز مربڑی ہاتھ کی گلابی ہتھیلیوں پر در لا کر سمیان احمد کا منہ چڑھ رہا تھا، یہ آپ کا دیا ہوا لا کر میں واقعی بڑی احمق ہوں جو آپ کے صوفے کا مطلب نہ سمجھ سکی، اور جو آپ چاہتے تھے وہ تو ہو گیا، اب اس صوفے کا میرے پاس رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، پلیز لے جائیے۔ اس کو کتنا سخت اذیت سے بڑا کسی بھی احساس سے عاری لہجہ تھا۔ سمیان کے اندر شدید احتجاج نے سر اٹھایا تھا۔ بہت برہمی سے اپنے جذبوں کی اسی طرح توہین کرتے وجود کو دیکھا، میری سوچ غلط یا گھٹیا نہیں تھی، ٹھیک ہے، حالات میرے حق میں سازگار نہیں رہے تھے، مگر تم مجھے الزام نہیں دے سکتی، تو میں آپ کو الزام کب دے رہی ہوں؟ میں کہہ تو رہی ہوں میں احمق تھی، اور پلیز میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے سوچا تھا میں کبھی آپ سے سامنا نہیں کروں گی، مگر مجھے آپ سے نہ صرف سامنا کرنا پڑا ہے بلکہ بات بھی کر رہی ہوں۔ اس صوفے کے ساتھ آپ اور آپ کی والدہ کی بڑی ممنون ہوں، جنہوں نے مجھے ایسی آگاہی دی شاید ساری زندگی کی ٹھوکروں سے بھی مجھے حاصل نہ ہو پاتی۔ میں نے ہمیشہ رشتوں کی پاکیزگی کا خیال رکھا تھا، مگر میری قسمت، پلیز آپ یہ لے لیں، میں مزید آپ کے نام کا کوئی الزام نہیں سہ سکتی۔ اس نے ہتھیلی بدستور سمیان کی طرف پھیلائی رکھی تھی۔ سمیان احمد چند پل اسے دیکھ گیا، بغیر کوئی لحاظ و مربت کے وہ لا کر اٹھائے جانے کی منتظر تھی۔ اس کی نگاہوں میں شدید ملامت کا احساس تھا، پچھلے کسی حوالے کا رشتہ داری اور مربت کا شائبہ تک نہ تھا۔ سمیان احمد کے نام کی مالا جپنے والی نہایت تلخ الفاظ بول رہی تھی۔ سمیان احمد کی دیوانی سرتپا بدل گئے تھے، وہ اس سارے واقعے کا الزام سمیان احمد کو دے رہی تھی۔ سمیان کے اندر جیسے طوفان برپا ہوا تھا، تند و تیز سیل رواں نے منہ پھاڑا تھا، مگر ضبط کمال کا تھا۔ میں تحفہ دے کر واپس لینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ زرش نے غصے سے دیکھا، یہ تمہاری چیز ہے، اگر تم اپنی سوچ میں آزاد ہو تو اپنے ہر عمل میں بھی۔ بے شک کہیں پھینک دو، میں یہ واپس نہیں لوں گا۔ میں جھوٹا نہیں تھا، حالات میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے قسمت کو بدلنا آتا ہے، مگر میں اپنے رشتوں سے ہار گیا۔ تو اپنی سوچ میں آزاد ہو، جو مرضی سوچو، جو مرضی کہو، تم اس وقت حق پڑھو، ساتھ کے ساتھ شادی مبارک، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ حافظ۔ رکیے سمیان بھائی، پلیز یہ لے جائیے۔ سمیان نے جانے کو قدم اٹھائے ہی تھے کہ وہ فوراً سامنے آ گئے تھے، آواز میں التجا دار آئی تھی،
مجھے آپ کے نام کی کوئی بھی چیز نہیں رکھنا، لے جائیے اس کو۔ سمیان نے ایک تو پل اسے دیکھا تھا، وہ بے لچک انداز لیے ہوئے تھی۔ جب تمہارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تو پھر میں اس کا کیا کروں گا؟ سمیان نے وہ لا کر پکڑ لیا تھا۔ زرش نے سکھ کا سانس دیا تھا، مگر اگلا پل اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ زبردستی نام لکھوا لینے سے قسمت بدل نہیں جاتی ہے، قسمت بدل نہیں جاتی نا زرش؟ مسعود احمد، سمیان نے بلا کر تیزی سے گیٹ کے پاس پڑے ڈسٹ بین میں ڈال دیا تھا۔ آپ مطمئن ہو جاؤ، میرے نام کی کوئی بھی چیز تمہارے پاس نہیں۔ سمیان جذباتیت کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر اس وقت یہ حرکت خود بخود اسے سردرد ہوئی تھی۔ زرش منہ بہ ہاتھ رکھے ششدر کھڑی رہ گئی تھی۔ سمیان یہ حرکت بھی کر سکتا تھا، اسے توقع نہ تھی۔ سمیان نے ایک نگاہ ششدر کھڑے وجود پر ڈالی، پھر تیزی سے قدم باہر کی طرف بڑھا لیے تھے۔ سمیان کے باہر نکلتے ہی اس کی آنکھیں ایک دم برسنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈسٹ بن میں جھانکا، چہرے کے اوپر گرا لا کر جھلملاتی نگاہوں سے بے نظر آ گیا تھا۔ سعد جمال پاکستان آ چکا تھا۔ فوراً ایک دن پہلے علی سے سعد کی آمد کی خبر سنی تھی، تب سے وہ جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی۔ احساسات ایسے ہو رہے تھے کہ کسی پل چین نہ آ رہا تھا۔ وہ کالج مسلسل جا رہی تھی۔ زرش شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد مسلسل تو نہیں، مگر ایک دو دن بعد ضرور جا رہی تھی۔ آج بھی زرش کالج گئی تھی۔ دونوں ساتھ ساتھ ہی رہی تھی، مگر اجنبیوں کی طرح۔ زرش کا یہ اجنبیوں والا رویہ اس کا دل مزید چھلنی کا رہا تھا۔ گھر آ کر لباس بدل کر اس کے لیے مائدہ کا پیغام تھا کہ کھانا کھا لے۔ وہ ٹیبل پہنچی تو حیرت ہوئی، آج سبھی گھر میں تھے۔ ابو، بھائی، علی تو کالج سے لوٹا تھا اور امی بھی۔ اب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا بہت ہی کم نصیب ہوتا تھا۔ کھانے کے دوران پاپا اور سمیان میٹنگ کی ہی باتیں کرتے رہے تھے۔ وہ خاموشی سے کھاتے رہی۔ کال بیل کی تیز آواز نے سب کو متوجہ کیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ چائے بنا کر لائی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں سبھی تھے سوائے طاہرہ بیگم کے۔ علی دیکھو کون ہے؟ علی قالین پر بیٹھا ٹی وی کی طرف متوجہ تھا۔ سعد صاحب کے کہنے پر اٹھنے لگا، میں دیکھتی ہوں۔ پر ٹرے رکھ کر باہر نکل آئی تھی۔ گیٹ کھولنے پر اسے جو شخصیت سامنے نظر آئی تھی، اسے دیکھ کر وہ کئی ثانیے کو ساکت رہ گئی تھی۔ سعد جمال، بہت عرصے بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ پورا وجود گویا پتھر بن گیا تھا۔ پاکستان آنے کے 2 دن بعد وہ ان کے ہاں آیا تھا۔ السلام علیکم، وہ چونکی تھی۔ گزرے بہت سے لمحے یاد آتے چلے گئے، آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی۔ اندر آنے نہیں دو گی؟ وہ دروازے پر ایستادہ تھی، جیسے اس کا راستہ روکے ہوئے ہو۔ اندر کے ابال کو پلکیں جھپکائے روکے ہوئے تھی۔ ناراض ہو؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھتا تھا۔ فرح سہتی سے لب دبائے آگے بڑھتی رہی تھی۔ فرح پلیز کچھ تو کہو۔ وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ فرح نے سر اٹھا کر ملامتی انداز سے اسے دیکھا۔ سوری، وہ سر پا ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر چلے گی۔ سعد نے عجیب پسماندہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایک طویل سانس فضا میں شامل کرتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔